अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एक तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी वजह शायद बहुत से लोग आप में से जानते भी हैं, जो नहीं जानते। तो उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता दिनों मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा सदमा है जिसको ज़ाहिर है कि अब सारी उम्र इसका जो दुःख और अफ़सोस है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वजह ये है कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे, जो लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, दरख्वास्त है कि वो मेरी वालिदा के लिए ज़रूर दुआ करें। 2 ख़बरें आपके साथ शेयर करनी हैं और इनका ताल्लुक जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरा जनरल फैज़ हमीद से है। आजकल ये बहुत ज़्यादा तज़किरा हो रहा है कि जैसे जो मुनस्सिलाई का एक स्टेटमेंट था कि कैसे उन्होंने पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ का साथ देने का फ़ैसला किया, और उसकी वजह वो ये बताते हैं क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें ये कहा था। और ये यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा इंकशाफ था, क्योंकि इससे बज़ाहिर ये लगता है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वो एक डबल गेम खेल रहे थे। मीन के पीडीएम की जमातों के साथ भी और फिर तहरीक इंसाफ के साथ भी, शायद डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, शायद उस पर वो अमल पैरा थे। जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक कि ये जो डबल गेम है मुबैना तौर पर, ये जनरल जो कमर जावेद बाजवा हैं, ना सिर्फ सियासतदानों, सियासी जमातों के साथ ना सिर्फ खेल रहे थे, बल्कि अपने जो काबिल एतमाद जर्नैल हैं, उनके साथ भी खेल रहे थे। और वो डबल गेम उन्होंने क्या खेली, ये मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, जनरल फैज़ हमीद के मुस्तकबिल को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्या वो सियासत में आने का इरादा रखते हैं? क्या वो तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन करेंगे? क्या वो इमरान खान साहब के एक जानशीं हैं? इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तज़किरा करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा की डबल गेम का। अब जो जनरल कमर जावेद बाजवा की जो शख्सियत है, जो लोग उन्हें करीबी जानते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा डिसीव करते हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि उनके अंदर, जनरल कमर जावेद बाजवा के अंदर, बल्कि ये मेरा एक अपना भी नुक्ता नज़र था कि एक जनरल ज़ियाउल हक की स्ट्रीक मौजूद है। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक जो थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो लोगों को डिसीव करने में बहुत महारत रखते थे। वो सामने से कुछ और अंदर से कुछ और होते थे। और जनरल कमर जावेद बाजवा के अंदर भी कुछ ऐसी ही खसूसियात थी। और उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 2019 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई, तो उससे कुछ अरसा पहले उनकी कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और उसमें ये सवाल उनसे किया गया, क्योंकि अफ़वाहें ये गर्दिश कर रही थीं कि शायद जनरल बाजवा जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो एक्सटेंशन लेंगे। तो जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने इन अफ़वाहों की सख्ती से तरदीद की और उन्होंने कहा कि वो वक़्त पर रिटायर हो जाएँगे और रिटायरमेंट की जो अपनी लाइफ़ है वो अपने पोते-पोतियों के साथ सुकून से गुज़ारेंगे। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद ही हमने देखा कि उनको एक्सटेंशन दे दी गई और अब तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि वो एक्सटेंशन दी नहीं गई, बल्कि ज़बरदस्ती जनरल कमर जावेद बाजवा ने वो एक्सटेंशन उनसे ली। तो इसका मतलब है कि जो सहाफ़ियों के साथ उनका इंटरैक्शन था, वहाँ पर उन्होंने कुछ और दावा किया, इन रियलिटी कुछ और कोशिशें कर रहे थे। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखें तो जो खबरें आ रही हैं कि इस गवर्नमेंट से भी वो जो चाह रहे थे कि उनको मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए, जो उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई। दूसरा, चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, इनके बारे में उन्होंने कहा था कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, एक प्राइवेट मीटिंग में किसी के साथ वो बैठे हुए थे, तो उसमें उन्होंने जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, इनके बारे में ये तबसरा किया कि सौ ज़ियाउल हक एक तरफ और जनरल कमर जावेद बाजवा एक तरफ। मतलब उनका कहने का ये था कि ये इतने बेहतरीन अंदाज से लोगों को डिसीव करते हैं। अब ये एक बैकग्राउंड था। अब मैं आता हूँ कि कैसे सियासतदानों को तो बेवकूफ़ आप कह लें, या उनके साथ एक डबल गेम तो वो खेल ही रहे थे, लेकिन अपने जर्नैलों के साथ भी उन्होंने डबल गेम खेली। और वो क्या डबल गेम खेली कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का जो मरहला आया, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4-4 जर्नैलों को ये यकीन दहानी कराई, ये एश्योरेंस करवाई कि अगला आर्मी चीफ जो है वो आप होंगे। अब वो 4 जर्नैल कौन थे? उसमें साहिर शमशाद थे, जनरल फैज़ हमीद, जनरल अज़हर अब्बास और जनरल नोमान। इन चारों जर्नैलों को, जो मेरी मालूमात है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलग-अलग इनको ये एश्योरेंस दी थी कि अगले आर्मी चीफ आप होंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि जो हुकूमत है, उन्होंने फिर जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात किया। और बाय द वे, जनरल आसिम मुनीर उन जर्नैलों में शामिल नहीं थे जिनको जनरल कमर जावेद बाजवा ये एश्योरेंस दे रहे थे कि आप अगले आर्मी चीफ होंगे। दो के एट द एंड जब चीज़ें, आर्मी चीफ की जो तैनाती की तारीख बिल्कुल करीब आई,
تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد کا نام تجویز کیا کہ ان کو آرمی چیف لگا دیا جائے، یا جو 4 جرنیل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے کسی ایک کو جنرل لگا دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کا وہ فیصلہ تھا، انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بطور آرمی چیف تعینات کیا۔ لیکن کم از کم ایک دو ایسے جرنیل ہیں جن کے میرے پاس جو معلومات ہیں وہ اس چیز سے، جنرل باجوہ سے کسی حد تک ناراض بھی ہیں کہ انہوں نے الگ الگ چاروں کو یہ لارا لگایا یا ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ جی اگلے آرمی چیف وہ آپ ہوں گے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو لیگیسی ہے کہ نہ صرف سیاستدان اب ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے ڈبل گیم کھیلی، بلکہ ان کے جو اپنے قریبی جرنیل تھے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے کہیں نہ کہیں، آپ کہہ لیں دھوکہ نہ صحیح، لیکن ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی۔ اب جو دوسری خبر ہے وہ ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کیونکہ جنرل فیض حمید جو آرمی چیف بننے کی دوڑ میں تھے تب تک، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تو ظاہر ہے کہ بہت حد تک جو ان کے چانسز ہیں آرمی چیف بننے کے وہ کم ہو گئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جتنے تنازعات میں جنرل فیض حمید کا نام آیا تو اس کے بعد ان کا آرمی چیف تعینات ہونا کسی معجزے سے کم نہ ہوتا۔ تو اسی وجہ سے جب وہ آرمی چیف تعینات نہیں ہوئے تو انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب اس کے اندر جو سب سے اہم جو اس وقت لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو جنرل فیض کی شخصیت تھی کہ کیا وہ باقاعدہ طور پر سیاست میں اب شامل ہونے جا رہے ہیں، مین کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بعد اگر کسی میں صلاحیت ہے تحریک انصاف کو سنبھالنے کی تو وہ جنرل فیض حمید ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بذات بہت ضروری ہے کہ کیونکہ وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں تو کم از کم 2 سال وہ ایکٹیو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے اوپر قدغن ہے۔ اگر ہاں 2 سال کے بعد اگر سیاست میں حصہ لینا چاہیں تو ان پر کوئی قدغن نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ سیاست میں ایون سینیٹرز اور MNA وہ منتخب ہوتے رہے، لیکن 2 سال کی فی الحال ان کے اوپر قدغن ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر اگر ان کا کوئی ایمبیشن ہے تو وہ ایک تیاری کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے سیاست میں آنا ہے۔ اب اس حوالے سے جو میری جو معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی دفعہ اگلے 1-2 روز میں جو میری اطلاع ہے کہ وہ چکوال جو ان کا گاؤں ہے لطیفال، وہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی دفعہ وہ اپنے گاؤں وہاں پہ جا رہے ہیں، 3-4 روز وہاں پہ رکیں گے اور وہاں پہ جو اہل علاقہ ہیں، وہاں پہ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے وہاں پر وہ ملاقات کریں گے۔ اب جو اوریجنل جو پلان تھا کہ جب جنرل فیض حمید نے چکوال جانا تھا تو جو اگر چکوال کے محلے وقوع سے واقف ہوں، GT روڈ سے رواد سے اگر آپ جائیں تو مندرہ روڈ کے اوپر جو سے چکوال کی طرف روڈ جاتی ہے، تو جو میری معلومات ہیں جو ایک بھرپور پلان ایک تشکیل دیا گیا تھا جو اہل علاقہ کے لوگ ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، کہ جب جنرل فیض حمید جب چکوال کی روڈ پر انٹر ہوں گے تو جو بھی ملحقہ گاؤں ہیں، ملحقہ علاقے ہیں، تو وہاں سے لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کا ایک پرتپاک استقبال کیا جائے گا اور پھر ایک جلوس کی شکل میں وہ اپنے گھر اپنے گاؤں لطیفال جائیں گے اور ان کو ایک بھرپور جو ہے ایک ویلکم دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ویلکم جو اب پلان کیا گیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ جتنے بھی تنازعات تھے وہاں پر پھر بھی جو اہل علاقہ ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آرمی چیف بن جائیں، اور اگر وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو ان کا اس طرح سے پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ آرمی چیف نہیں بنے تو پھر اہل علاقہ نے اور وہاں پہ مقامی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان اینی کیس کیونکہ جنرل فیض حمید نے بطور DG ISI اپنے علاقے میں کافی ترقیاتی کام بھی کروائے اور ان کی وہاں پر ایک سپورٹ بیس بھی ہے، ایک گڈ ول بھی ہے، تو وہاں پر لوگوں نے ان کو جو آنر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا ایک اس طریقے سے استقبال کیا جائے گا۔ لیکن جب یہ خبر جنرل فیض حمید تک پہنچی تو میری اطلاع یہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھ سے ملنے آنا چاہتے ہیں میرے گاؤں میں وہ ضرور تشریف لائیں، بالکل، لیکن وہ کسی جلوس کی شکل میں اس طریقے کا جو استقبال ہے وہ بالکل بھی وہ نہیں چاہتے، اور انفیکٹ جو میری معلومات ہیں وہ یہی کہا گیا کہ پہلے ہی ان کے لیے مشکلات کافی ہیں، اور اس طرح کا اگر ان کو ویلکم اور اس طرح کی اگر ایک سیاسی رنگ دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس میں کچھ سیاسی جو جماعت ہیں ان کے اراکین بھی شامل ہوں، یقینی طور پر ہو بھی سکتے ہیں، تو اس سے جو اس تاثر کو تقویت ملے گی
کہ جو جنرل فیض حمید ہیں کہیں نہ کہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے ہیں۔ تو اس تاثر کی نفی کرنے کے لیے جنرل فیض حمید نے سختی سے یہ کہا کہ وہ اس قسم کا کوئی بھی جو استقبال ہے ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گاؤں میں ضرور جائیں گے، وہاں پر لوگ ان سے ملنے آنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن ایک جلوس کی شکل میں وہاں پر استقبال کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ دوسری بات کہ کیا وہ سیاست میں حصہ لینے کا آگے ارادہ رکھتے ہیں؟ جس طریقے کا انہوں نے وہاں پہ اہل علاقہ اپنے علاقے میں کام کروایا، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اور ویسے بھی جو ان کی فیملی تھی، ایون جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بنے تھے یا ایون جب فوج میں بھی نہیں آئے تھے، تو سیاست میں ان کی جو فیملی ہے ان کا وہاں پہ مرکزی کردار رہا ہے۔ ماضی میں وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن 2018 کے بعد وہ تحریک انصاف جو ان کی فیملی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ سیاست میں آئے، لیکن جو میری اطلاع ایز آف ناؤ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو انہوں نے یہ جو اس طرح کا استقبال تھا کہ جلوس کی شکل میں ان کو ویلکم کیا جائے، اس سے انہوں نے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ عرصہ، جو میری اطلاع ہے، وہ لو پروفائل رہیں گے۔ وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک پبلک میں نہیں آئیں گے، بہت پرومیننٹ وہ نہیں ہوں گے، اور لو پروفائل رہ کے چیزوں کو اسیس کریں گے۔ اور ایز آف ناؤ جو میری اطلاع ہے کہ ان کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں یا کسی سیاسی جماعت میں وہ شمولیت اختیار کریں۔ ویسے بھی 2 سال کا ان پر بھار ہے، اور 2 سال کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لینا چاہیں تو ڈیفینیٹلی لے سکتے ہیں۔ دوسرا، شاید وہ یہ بھی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ اب جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کی ایک جو ایگزامپل ہے، بہت زیادہ آپ نے نام سنا ہوگا، جو ان کے ایک بھائی ہیں چکوال کے اندر، پٹواری ہیں، نجف حمید۔ جو میری معلومات ہیں، جو میری اطلاع ہیں، جنرل فیض حمید نے ریٹائر ہونے کے بعد، یا جب انہوں نے فیصلہ کیا ریٹائر ہونے کا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو یہ نوکری کرتے ہیں جو پٹواری کی، اس سے بہتر ہے کہ اب آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اگر مجھے نشانہ بنایا جائے تو وہ آپ کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بہتر ہے کہ اب آپ استعفیٰ دے دیں اور یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے لیے اب اگر مشکلات بڑھیں گی تو شاید میں آپ کو ریسکیو نہیں کروں گا۔ جو میری اطلاع ہے، جو ان کے بھائی نے کہا ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ جو میری نوکری ہے، میرا پیشہ ہے، آپ کے فوج میں آنے سے پہلے، آپ کے جنرل بننے سے پہلے میں یہ کام کر رہا تھا، تو یہ میں کام کیوں چھوڑوں۔ بہرحال انہوں نے کم از کم ان کو برادرانہ یہ مشورہ دیا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس نوکری کو خیر آباد کریں، استعفیٰ دیں اور کوئی اور کام کر لیں۔ تو یہ 2 انفارمیشنز تھیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔